السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز اساتذہ کرام، طلباء کرام، اصول فقہ کے حوالے سے کچھ فوائد ذکر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب تک کسی فن کے کچھ فوائد سامنے نہ ہوں تو پھر اس فن میں دل نہیں لگتا۔ جب فوائد سامنے ہوں، اہمیت سامنے ہو، تو پھر اس فن کو بندہ وقت بھی دیتا ہے اور اس سے استفادہ بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے۔ تو اصول الفقہ الاسلامی علامہ وحبۃ الزحیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصول الفقہ الاسلامی۔ اس کتاب میں وہ اصول فقہ درس و تدریس کے 5 فوائد ذکر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 5 فوائد آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو باقی آپ انشاءاللہ اس کتاب کا تفصیل سے مطالعہ کریں۔ بڑی اچھی کتاب ہے اصول فقہ کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے وہ ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں، الفائدۃ التاریخیہ، یعنی اصول فقہ کی درس و تدریس کے حوالے سے تاریخی فائدہ ہمیں ملتا ہے، تاریخ کے اعتبار سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ مثلا اس زمانے میں جب ہم اصول الاحناف پڑھتے ہیں، اصول البزدوی پڑھتے ہیں، اصول الجساس پڑھتے ہیں، یا عیسی ابن ابان کی کتابیں پڑھتے ہیں، حجج الصغیر، حجج الکبیر، تو ان حضرات کے اجتہادات، استنباط کے طرق، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ تاریخی حوالے سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کہ ان لوگوں نے استنباط احکام کس طرح کیا، اجتہاد کا کیا طرز تھا، ان کے اندر عزیمت کس حد تک تھی، اور ان کو احکام کی معرفت کس دقت کے ساتھ تھی، کس باریک بینی کے ساتھ تھی۔ تو جب ان کا پتہ چلے گا ہمیں تو دل کے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنے مذہب کے ساتھ مذہب پہ اطمینان ہوتا ہے کہ جس عقیدے، جس اصول، جس مذہب پہ میں آج قائم ہوں، الحمدللہ وہ ٹھوس بنیادوں پہ قائم ہے۔ تو انسان کو ایک اطمینان ملتا ہے تاریخی حوالے سے۔ دوسرا فائدہ وہ ذکر کرتے ہیں، الفائدۃ العلمیہ والعملیہ۔ ظاہر ہے جب ہم اصول الفقہ پڑھیں گے، اجتہاد کی جو اصول ہیں، استنباط کی جو اصول ہیں، ادلت اور احکام ہیں، دلالات ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اجتہاد کے کون سے طریقے ہیں، الادلہ والاحکام، خاص عام کے ذریعے سے کسی حکم کا استنباط کیسے کیا جاتا ہے، مشترک مؤول مقید کا کیا کردار ہے استنباط احکام میں، اسی طرح کنایہ، مجاز، صریح، حقیقت، ان کا کیا کردار ہے اصول الفقہ میں، قیاس کی تعریف، استحسان کی تعریف، عرف کی تعریف، عرف کا کردار۔ تو یہ علمی اور عملی فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ وہ ذکر کرتے ہیں، فائدتہ فی الاجتہاد۔ ظاہر اس کا تعلق ایک مجتہد کے ساتھ ہے۔ اگر ایک مجتہد کو اصول الفقہ، القواعد الاصولیہ، الفروق الفقہیہ، الضوابط الفقہیہ، القواعد الاصولیہ، اگر ان کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ اجتہاد کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک مجتہد کے لیے ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ ان کو اصول الفقہ، القواعد الاصولیہ، ان کا پتہ ہو۔ تو یہ 3 فائدے ہو گئے۔ چوتھا فائدہ، فائدتہ فی مجال المقارنہ۔ جب ہم ایک مذہب کا مقارنہ دوسرے مذہب کے ساتھ کرتے ہیں، جب تک ہمیں اپنے مذہب کے اصول کا پتہ نہ ہو تو ہم کیسے مقارنہ کریں گے؟ مثال کے طور پہ جب ہم نور الانوار پڑھتے ہیں، اصول الشاشی پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کے مطلق و مقید کرنے کے قائل ہیں، احناف اس کے قائل نہیں ہیں۔
تو ان مثالوں کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو مذہبوں کے درمیان ہم نے مقارنہ کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کے اصول نہیں پڑھیں گے، ان کے مذہب کے اصول ہمارے سامنے نہ ہوں، تو پھر ہم مقارنہ نہیں کر سکتے، موازنہ نہیں کر سکتے۔ پانچواں فائدہ الفائدۃ الدینیہ۔ دیکھیں، جب اصول کا پتہ ہو تو اصول بنیاد بنتے ہیں، اس کے بعد احکام آتے ہیں، احکام کے بعد پھر ان احکامات پہ ایک مکلف عمل کرتا ہے، عمل کے نتیجے میں آخرت بنتی ہے، عمل کے نتیجے میں دین زندگی میں آتا ہے۔ تو بالواسطہ القواعد الاصولیہ، اصول الفقہ کا تعلق ہماری دین سے ہے۔ درمیان میں استنباط، احکام، مکلف کا فعل، یہ واسطے آ جاتے ہیں، اور پھر انسان دین اور دنیا اخروی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ 5 فوائد علامہ وحبۃ الزحیلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول الفقہ الاسلامی میں ذکر کیے ہیں۔ تو اس کتاب کا آپ تفصیل سے مطالعہ کریں انشاءاللہ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دروس ہوں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ دعا بھی فرمائیے اور استفادے کی کوشش بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔